بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز۔ محرم الحرام کے حوالے سے یہ ہمارا ایک خصوصی ایپیسوڈ ہے۔ محرم الحرام پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آتا ہے جو ہمیں واقع کربلا کی نہ صرف یاد دلاتا ہے بلکہ اہل بیت کا جو مشن پوری امت کے لیے وہ چھوڑ کر گئے، آج کی تاریخ میں ہمیں اس مشن کی تکمیل کیسے کرنی ہے، اور دور حاضر میں جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ایران، اسرائیل اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ایک کشیدگی والی صورتحال اور وار والی سچویشن ہوئی، تو اس میں وہی فلسفہ شہادت امام علی مقام اور شہادت اہل بیت کا جو فلسفہ، جذبہ، وہ جو سرشار نوعیت ہمیں دکھائی دیتی ہے، کیا آج امت مسلمہ کو ایک کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں، اور اس میں علماء کرام کا اپنا کیا کردار ہوگا؟ ان سارے موضوعات کا ہم آج کی اس نشست میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس جگہ پہ، جس شخصیت کے گھر پہ آج ہم تشریف فرما ہے پاکستان میں، آپ علماء دین میں اپنا ایک بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ جعفریہ الائنس کے بانیان میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ بانی و جنرل سیکرٹری ہیں جعفریہ الائنس پاکستان کے۔ شیعہ علماء کونسل سندھ کے آپ سابق صدر رہے اور اس وقت آپ علماء اسلام پاکستان کے موجودہ صدر ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ آپ کی دعائیں، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اندازہ ہے کہ ان دنوں میں بڑی مصروفیات ہوتی ہیں۔ علامہ صاحب، گفتگو کا آغاز واقع کربلا سے کریں گے۔ کیا پیغام ہمیں ملتا ہے واقع کربلا سے؟ ہر سال محرم الحرام کو پوری دنیا میں نہ صرف بڑی عقیدت کے ساتھ اس فلسفے کو لیتے ہوئے بلکہ ساتھ ہی جو میسج ہے وہ نئی نسل تک پہنچایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کا امپیکٹ کریٹ ہونا چاہیے سوسائٹی پہ، اس طرح نہیں دکھائی دیتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے تیزی لانے کی ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام کوئی ایک رسم اور رواج تو ہے نہیں، نہ یہ کوئی تہوار ہے، نہ یہ کسی مذہب اور فرقے کی میراث ہے۔ یہ روئے زمین پر ایک ایسا حادثہ اور ایسا واقعہ ہے جس کو اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں تو عالم انسانیت تڑپ اٹھتی ہے۔ بے جرم خطا جس انداز میں روئے زمین پر، کربلا کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوا، چونکہ جو شخصیت کے ساتھ یہ حادثہ ہوا وہ ارض اللہ، خلیفۃ اللہ، اللہ کا روئے زمین پر وہ ایسا نمائندہ تھا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی اور نمائندہ الہی نہیں تھا۔ بے شک، بے شک۔ اگر آپ کو توحید نظر آئے گی تو حسین کی شخصیت میں، اگر رسالت نظر آئے گی تو حسین کی شخصیت میں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہوگا، اگر دین کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین است حسین شاست حسین، یہ بات اس قدر زبردست ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ حسین کا نام ہی دین ہے اور حسین دین کا نام تھا۔ تو دشمن جو ہے وہ اس دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا جس دین کے لیے اللہ نے اپنے 1,24,000 انبیاء کو روئے زمین پر بھیجا، اور تمام نبیوں کے اور رسولوں کی رسالت کو اور کتابوں کو اور پھر قرآن کو روئے زمین پر بھیجا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 50 برس کا عرصہ صرف گزرا ہے کہ اس امت نے وہ سب کچھ بھلا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ فیصلہ کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تم ان سے دونوں سے منسلک رہو گے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی رسالت نے ضمانت لی ہے کہ اگر تم نے حسین کا دامن تھام لیا، قرآن کا دامن تھام لیا، قرآن اور حسین کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیا، تو روئے زمین پر رہتی دنیا تک انسانیت کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے اس زمانے میں حسین کو بھی بھلا دیا اور قرآن کو بھی بھلا دیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے قرآن نے کیا کہا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات
بل احیاء عند ربہم یرزقون، تم گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں۔ یعنی رب العزت ہمیں ہماری سوچ پر قید لگا رہی ہے کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا ہے، تصور بھی نہیں کرنا ہے، تمہارا تصور کرنا بھی خلاف قرآن ہوگا، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے لا تحسبن الذین، گمان نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گمان کے بھی اللہ منع کر رہا ہے کہ تم گمان بھی نہیں کرنا۔ علامہ صاحب، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے ہر دور میں واقعہ کربلا کو مختلف تناظر میں لے جانے کی کوشش کی، ان کا اپنا فلسفہ، اپنی لاجک رہی۔ سیاسی تناظر میں اس کو دیکھا گیا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ اس کو کہا گیا۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ علماء دین اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی ایک پولیٹیکل ایشو تھا؟ اور اگر 50 سال یا کچھ عرصے کے بعد یعنی یہ واقعہ پیش آتا ہے، تو اس سے پہلے وہ تمام تر جو واقعات ہمارے سامنے اسلام کی جنگوں کے موجود ہیں، وہ تو کفار کے ساتھ جنگیں تھیں، یہود کے ساتھ جنگیں تھیں، تو یہ تو ہمیں دونوں طرف مسلمان دکھائی دے رہے ہیں کہ ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر تو وہ لوگ ہیں جو نماز جن کے خاندان میں اتری، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے جو ہے تلواریں اٹھائے ہوئے تھے اہل بیت کے خلاف۔ تو آنے والی نسل کیسے اس چیز کو سمجھے، کیسے ڈفرینشیٹ کرے؟ پولیٹیکل حوالے سے آپ اس کو دیکھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو مختلف شکل دے دیں گے، جو کہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ کس پہلو سے اس کے اوپر دیکھیں گے، جس پہلو سے بھی دیکھیں گے تو پولیٹیکل نہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ یہ منافقت تھی۔ اگر قرآن یہ حکم دے رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، آپ نے جو بھی تعریف کی ہو اولو الامر کی، یہ تو آپ جانیں اور اللہ جانے۔ تو ہم یہ مانیں اور ہم یہی بات سامنے رکھیں کہ امام علی مقام وہاں اقتدار کے لیے، کسی گدی کے لیے نہیں، بلکہ دین کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پر موجود۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ دیکھیں، سوال کرنے والے یہ سوال رکھتے ہیں کہ پھر ایک 6 ماہ کے بچے کو ساتھ لے کر جانا، خواتین کو ساتھ لے کر جانا، کیا جنگ کا چلیں ارادہ نہیں تھا، لیکن حالات و واقعات کیا معلوم نہیں پڑ رہے تھے؟ یا وہ جو امام مسلم بن عقیل کی جانب سے جو خطوط کا ایک سلسلہ تھا، اور جو ایک کہا جاتا ہے کہ ایک قسم کی بیعت کر چکے تھے کوفہ والے ان خطوط کے ذریعے، تو اس کی وجہ سے امام جو تھے مطمئن تھے کہ ہم وہاں پہ حق کا پیغام لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے ایک ایسا وقت آیا کہ پھر آپ کو تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اور امیر شام کے درمیان ایک صلح نامہ ہوا۔ امیر شام نے ایک پیغام بھیجا امام حسن علیہ السلام کو کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، مشہور ضرور ہے تاریخ میں صلح امام حسن کے نام سے، لیکن در حقیقت امیر شام نے پیغام بھیجا تھا اچھا، امام حسن کو۔ صحیح، امام حسن نے اس کو قبول کر لیا، صحیح، اور اس کے بعد اس نے کوڑا کاغذ بھیجا، اچھا، کوڑا کاغذ بھیجا امام حسن علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو چاہیں اس میں شرائط لکھ دیں، جیسے کہ صلح نامہ میں ہوتا ہے۔ صحیح، امام حسن علیہ السلام نے جو ہے نا اس صلح نامہ پر جو ہے وہ شرائط لکھی۔ پہلی شرط اس میں لکھی کہ اے میرے شام، تمہیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ صحیح، جائیں تاریخ دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون دیکھ لیں، تاریخ طبری دیکھ لیں، تاریخ یعقوبی دیکھ لیں، تاریخ یاسوبی دیکھ لیں، جتنی تاریخیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان شرائط میں یہ شرائط موجود ہے۔ پہلی شرط، امیر شام تم کو قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہیں سے پہلے تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ مقصد حسن علیہ السلام کیا تھا۔ ان کا ٹھیک ہے، تجھے حکومت کرنی ہے تو کر لے،
میرا مقصد حکومت نہیں ہے، میرا مقصد روئے زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، انسانیت کے اوپر عدل قائم ہو جائے، کہ نظام الہی قائم ہو جائے۔ تو پہلی شرط میں تو یہ فیصلہ کر دیا انہوں نے۔ دوسری شرط، امیر شام، بیت المال پر تجھے حق تصرف نہیں ہوگا، چونکہ تجھے حق تصرف بیت المال پر نہیں ہے، بیت المال اللہ کا ہے، اور روئے زمین پر جو نمائندہ الہی ہے وہ ہیں، لہذا تو اس پہ حق تصرف نہیں رکھے گا۔ تیسری شرط، اے امیر شام، میں ساری نہیں بیان کرتا، صرف 3 بتا دیتا ہوں جی، اے امیر شام، تمہیں اپنے بعد خلافت معین کرنے کا یا کسی کو نامزد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ صحیح، تیسری شرط یہ ہے بنیادی، وہ پہلی۔ بنیادی۔ صحیح، اور بعض تاریخوں کے اندر اس کے آگے بھی ہے کہ اے میرے شام، نہ صرف یہ کہ تو اپنے بعد کسی کو خلافت نہیں دے گا، بلکہ میرے بھائی حسین ابن علی کے حوالے کرے گا، یہ اس کا حق ہے۔ میرے شام نے یہ ساری شرائطیں اون کی، ایکسیپٹ کی۔ اچھا، اگر ان میں سے کسی شرط کے اوپر ان کو اعتراض ہوتا تو وہ اعتراض کرتے، اور تاریخ اس کو بھی لکھتی۔ انہوں نے ایز اٹ از امام حسن علیہ السلام کی وہ شرائط کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور اس بنیاد کے اوپر وہ صلح نامہ ہوا، اور امیر شام اپنی حکومت کرتا رہا، اور امام حسن روئے زمین پر جو ہے وہ قرآن نافذ کرتے رہے اور احکامات الہیہ کو نافذ کرتے رہے۔ بالکل علامہ صاحب، بڑا آپ نے بنیادی پہلو جو ہے اس گفتگو میں یہاں پہ ہمارے سامنے رکھا۔ بڑی زبردست گفتگو فلسفہ شہادت امام علی مقام اور واقعہ کربلا کے حوالے سے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے کی، اور یہاں تک ہماری بات پہنچی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت صلح کی گئی، اور صلح نامہ جو ہے وہ رکھا گیا، اور جو بنیادی بات حضرت امام حسن نے رکھی وہ یہ کہ قرآن کی حکمرانی ہو، اللہ کے دین کی حکمرانی ہو، یعنی ایک پروٹوکول طے کر دیا۔ علامہ صاحب، جب ایک پروٹوکول ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اب چاہے قیامت تک، چاہے کوئی اسلامی ریاست ہو، قصبہ ہو، دیہات ہو، کوئی چھوٹا عہدہ ہو، بڑا عہدہ ہو، چاہے کوئی بھی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، جمہوری نظام ہو، آمریت ہو، لیکن ایک پروٹوکول طے ہو گیا اسلام کی، جہاں پہ بھی سربلندی کی بات ہوگی، اسلامی ریاست کی بات ہوگی، تو یہ طریقہ کار ہو جو اہل بیت نے ہمیں بتا دیا اور سمجھا دیا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں، آج کی اس دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات، جگہیں ہیں جہاں پہ بظاہر تو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس طرح عمل نہیں ہو رہا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیے، اسلام پر عمل کرنا اور اسلام کو استعمال کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ آپ اسلام کا نام لے کر، اس کا شولڈر استعمال کر کے آپ کام اپنا کریں، بات اپنی کریں، قانون اپنا بنائیں، مصلحت کا نام دے دیں، اور اسلام کو آپ سامنے رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے زمانے میں، ہمیشہ سے یہی وہ بنیاد ہے۔ آپ دیکھیے کہ شروع سے سمجھے اسی بات پر، اگر مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں سارا عرب بیعت کر چکا تھا، سب نے تسلیم کر لیا تھا۔ ایک ہستی ہے جن کا نام ہے حسین ابن علی، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں کریں گے۔ آپ پر کیا فرق پڑتا تھا اگر وہ ایک ذات نہیں کر رہی بیعت؟ تو آپ نے اتنا بڑا حادثہ کرنے کی، ان کو قتل پر آمادہ کرنے کی، ان کو شہر چھوڑوانے کی، ان کو جناب گھر شہر بدر کرنے کی، یہ سب کیا ضرورت کیا تھی؟ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ تو 51% ووٹ لے کر کے حکومت کرتے ہیں، 49% کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک شخصیت، کیا وجہ ہے کہ اس بات پر اصرار ہے کہ نہیں یہ بیعت کریں؟ کیوں مضر ہیں اس بات پر؟ کیوں اس بات پر ضد ہے؟ نہیں کر رہے تھے، نہیں کرتے۔ علامہ صاحب، میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے باقی سب نے بیعت کر کیسے لی؟ اچھی بات یہی ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو اصرار بیعت کیوں ہے؟ ایک شخصیت ہے اگر آپ کی نگاہ میں، اور وہ شخصیت ہے، ایک شخص ہے، تو پھر ایک شخص کی بیعت نہ کرنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟
آپ چلاتے رہتے جیسے چلا رہے تھے 50 سالوں سے، آپ چلا لیتے اپنا نظام. لیکن وہ ایک شخصیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات ہے. پتہ یہ چلا کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک قبیلے کا نام نہیں ہے، حسین ایک قوم کا نام نہیں ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے. دشمن یہ جانتا ہے کہ حسین قرآن کا نام ہے، حسین رسالت کا نام ہے، حسین توحید کا نام ہے. اگر حسین بیعت کریں گے تو توحید بیعت کرے گی، حسین بیعت کریں گے تو رسالت بیعت کرے گی، حسین بیعت کریں گے تو قرآن بیعت کرے گی. تو انکار بیعت یزید، حسین نے جو انکار کیا وہ انکار توحید کا ہے، وہ انکار رسالت کا ہے، وہ انکار قرآن کا ہے. تو وہ آج یہ دیکھیں کہ حسین کے ساتھ ایک شخصیت کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ روئے زمین پر فرد واحد ہیں جو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے، خلیفۃ الرحمن کی حیثیت سے ان کو دیکھنا پڑے گا. اور یہی ان کا حق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جس کے نمائندے تھے وہ ممکن نہیں تھا کہ دنیا کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دے. یعنی امام حسین کے انکار کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت کے جتنے بھی یہ سب ٹولہ کہہ لیں یا جابر لوگ جو تھے وہ حق پر نہیں تھے، دین پر نہیں تھے. ان کا جو پورا ایک طور طریقہ چلتا آ رہا تھا وہ بلکہ دین سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہا تھا. اسی وجہ سے امام علی مقام ڈٹ گئے اس معاملے میں، اور وہ اسی وجہ سے پھر کربلا تک یا پورا قافلہ پہنچا اہل بیت کا. دیکھیے انہوں نے تو ہر ممکن کوشش کی. جب مدینے پہ جبر ہوا ان کے ساتھ، اگر آپ تاریخ کے ڈپتھ میں جائیں گے تو یہ سب کچھ جو ابتدائی کربلا میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مدینے میں بھی ہوا ہے. حسین کے ساتھ اس نانا کے روضے کے اور نانا کا شہر کے اندر ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے جو شعیب ابی طالب میں رسالت کے ساتھ ہوا تھا. شعیب ابی طالب میں رسالت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سارے عرب نے مل کر کے بائیکاٹ کیا تھا، ان کے ساتھ تجارت بند، ان کے ساتھ لین دین بند، ان کو بھوک سے رکھا گیا. بی بی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ام المومنین ملکۃ العرب وہ بھوکی رہیں، رسالت بھوکی رہی، جناب عمران، جناب ابو طالب سب بھوکے رہے. ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. یہ سچویشن جو ہے وہ مدینے کے اندر حسین کے ساتھ ہوئی. حسین کیوں مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہوئے؟ ماحول اور حالات اس طرح بنا دیے گئے. حسین نے تو انکار کر دیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ صبح قیامت تک حسین کا جملہ جو ہے نا وہ لکھ دیا گیا. اب حسین اور حسینیت اور حسین جیسا کبھی بھی یزید اور یزیدیت جیسی کسی بھی حکمراں کے سامنے جو ہے نا وہ سر نہیں جھکائے گی. یہ تو فیصلہ ہو چکا، صحیح، اور یہ تاریخ ہے اپنی جگہ پر، اور یہ حق ہے، سمجھے. لیکن جو صورتحال وہاں پیدا کی گئی، اس کے بعد حسین کے پاس کیا راستہ تھا؟ ہجرت کر جائیں. انہوں نے اپنے اہل خانہ کو لیا، اپنے خاندان کو لیا، ان میں اعلان کیا کہ اب مدینہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں رہا جائے. اب یہاں لوگوں نے جو آنکھیں پھیر لی ہیں، لوگوں نے نگاہیں پھیر لی. وہ مدینہ جہاں نانا کا روزہ موجود ہے، جس گلیوں میں حسین کو رسول لے کے جاتے تھے اس گلیوں میں کوئی حسین کو سلام کرنے والا نہیں. اس شہر سے حسین کو نکالا. حسین نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے اہل خانہ کو لیتا ہوں، چلا جا. حسین چلے گئے، چھوڑ دیا مدینہ. اب کیا مسئلہ تھا؟ مکے میں جا کے رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تک 5 مہینے مکے میں رہے. لیکن تم وہاں بھی آ گئے، ان ظالموں نے وہاں بھی قتل کرنا چاہا. تو مکہ چھوڑنا پڑا حسین کو. تاریخ میں کہ حج بھی مکمل نہیں کر سکے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا. کہا میں دیکھ رہا ہوں یہاں قاتل موجود ہے. تو ایسا کون سا تم کو بغض تھا حسین سے اور حسین کے گھر سے؟ کیا تم کو ایسی مجبوری تھی کہ تم کو حسین کو قتل کیے بغیر تمہیں سکون نہ تھا؟
ایک شخص ہے وہ تو جا رہا ہے نا، تو آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے جا رہا ہے، جس سے مجھے اختلاف ہے۔ وہ خود جا رہے ہیں اپنے گھر اہل خانہ کو لے کر، معصوم بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ وہ تو ہجرت کر گئے تھے، انہوں تو ہجرت کی تھی، 5 مہینے مکے میں قیام کیا، لیکن تم نے وہاں بھی نہیں رہنے دیا۔ کیا راستہ ہے حسین کے پاس؟ حسین تو ہجرت پہ ہجرت کر رہے ہیں۔ اسی ہجرت کے سلسلے میں وہ کوفے پہنچے۔ اس مولا کے گھرانے کو تم نے اس کوفے میں بھی رہنے نہیں دیا۔ حسین نے کربلا کے میدان میں یاد دلایا کہ تم میں سے بہت سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول کی آغوش میں مجھے دیکھا، تم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول کی لسان مبارک سے یہ سنا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، میں وہی حسین ہوں۔ علامہ صاحب میں ایک وقفے کی جانب جاؤں گا، ناظرین وقفے کے بعد آ کر یہیں سے گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ جب خاندان اہل بیت امام علی مقام اپنے پورے خاندان کو پہلے مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے جب کوفہ تک آ گئے تو پھر کوفہ کے اندر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ پھر کربلا میں ٹھہرنا پڑا، اور کربلا کے وہ واقعات بھی اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں رکھیں گے علامہ صاحب کی زبانی۔ علامہ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام میں ابھی تک کی گفتگو میں، جو میری بھی اور بہت سارے سننے والوں کی کلیئر ہوئی، کہ ہجرت پہ مجبور کیا گیا امام علی مقام کو، اور جس طریقے سے آپ نے بیان کیا بالکل کوئی بھی مسلمان امت محمدی کا کوئی بھی شخص تصور میں بھی لائے تو بڑا دل جو ہے نا وہ پھٹنے لگتا ہے کہ جن کے گھرانے میں دین اترا، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور مباہلہ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جن کو لے کر گئے ہیں اس میں حضرت علی، بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہی تو 5 افراد گئے۔ اور اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمایا ابھی بہت طویل عرصہ بھی نہیں گزرا، تو اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ اپنے والد محترم امام علی علیہ السلام کی گھر میں کوفہ میں جا رہے ہیں اپنے خاندان کو لے کے، تو وہاں بھی راستہ روک دیا گیا۔ جب کوفے پہنچے ہیں تو کوفے میں جو صورتحال ہوئی تاریخ نے اس کو لکھا اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک اتنی بڑا یعنی ظلم ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اہل کوفہ ناواقف نہیں تھے حسین سے۔ حسین کا وہ گھر ہے، حسین کے بابا کا وہ گھر ہے۔ وہ ہجرت کر کے جب مدینے میں تو لوگوں نے ظلم کیا اور مدینے میں ان کے ساتھ ذاتیاں ہوئیں، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، تو انہوں نے مجبوراً جو ہے نا ان کو چھوڑنا پڑا مدینے سے، تو وہ ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو وہ ہجرت کر کے پہلے مکے چلے گئے، 5 مہینے وہ وہاں رہے، پھر وہاں سے انہوں نے ہجرت کی اپنے کوفے کی طرف، تو وہ بھی ان کا گھر تھا۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جب یوم عاشور کا دن آیا یعنی 10 محرم الحرام، اور امام علی مقام کے سامنے بھی ساری چیزیں کھل کر واضح ہو گئیں کہ اب یہ لوگ جان کے دشمن بن چکے ہیں، اور ایک ایسا وقت ہے کہ پانی بھی بند ہے، اور اس سے پہلے ہی خیمے اکھاڑنے کی بات ہوئی تو حضرت عباس تو بالکل تیار تھے جنگ کے لیے، لیکن امام نے جو ہے انہیں روکا۔ لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام جو ایک 6 ماہ کے بیٹے ہیں، ایک بچہ ہے 6 ماہ کا، انہیں بھی شہید کیا گیا، اور ایک ایسا بغض اور عداوت ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس پورے واقعے میں، جس سے یہ بات ایک انسانی سوچ تسلیم نہیں کر پا رہی کہ دشمنی کسی فرد واحد سے نہیں پورے خاندان سے تھی، یعنی بالکل نسل کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ ہر جگہ حسین علیہ السلام نے کوشش کی کہ یہ رد ہو جائے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے، یہ اس سے کوئی اور آپشن نکل جائے۔ کئی مرتبہ انہوں نے اچھا میں یہاں چلا جاتا ہوں، مدینے سے مکے چلے گئے، مکے سے کوفے چلے گئے، کوفے سے کربلا، اچھا میں ہند چلا جاتا ہوں، یہاں تک تاریخ کہہ رہی ہے، اچھا مجھے جو ہے نا میں شام چلا جاتا ہوں، میں خود جا کر کے یزید سے بات کر لیتا ہوں، مجھے مہلت تو دو، مجھے فرصت تو دو، مجھے جانے دو۔ کتنے آپشن نکالے حسین نے، لیکن وہ ایک مخصوص گروہ تھا، طے کر لیا تھا کہ نہیں، حسین کو اب نہ جانے دینا ہے نہ راستہ دینا ہے، اب حسین کو قتل ہی کرنا ہے۔ اس میدان کے اندر جو ہے نا وہ بھوکا اور پیاسا حسین کے گھرانے کو قتل کرنا، یہ ایک طے شدہ فیصلہ تھا ان کا۔ یہ سب کو پتا تھا کہ حسین کے ساتھ خواتین ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں،
جو آغوش مادر کے اندر ہے، اس آغوش مادر میں لیٹا ہوا معصوم بچہ، وہ دنیا کے لیے کس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ کس کے لیے؟ جب ساری شہادتیں ہو گئیں، ساری شہادتیں ہو گئیں، اب میدان کربلا میں کوئی بھی نہیں، اب کوئی بھی نہیں، حسین ہے اور ان کا لشکر قتل ہو چکا ہے، عباس کے بازو کٹ ہو گئے، علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے، علی اکبر کا سر نوح کے نیزہ پر چڑھ چکا، قاسم سب کوئی بھی نہیں۔ جب ایک رونے کی آواز آئی معصوم بچے کی، تو حسین نے کہا کہ شاید میں اس بچے کو پانی پلاتا۔ اس بچے کو لے جا کر کیا کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو، میں اس بچے کو جلدی سے ریت پہ لٹا دیتا۔ حسین نے اس بچے کو ریت پہ لٹا دیا، اس کو تو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، معصوم بچہ ہے۔ حسین نے اس کو پھر گود میں اٹھایا، تو حسین کلام کر رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ اب ایک ایسا وقت ہے کہ اس فوج کے اندر بھی لوگ تڑپ رہے ہیں، اس معصوم بچے کو دیکھ کر کہ یہ ارض و سما دیکھ رہا ہے، آسمان پر رہنے والے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں، انبیاء دیکھ رہے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیسا وقت ہے کربلا پر، یہ کیسا وقت ہے حسین رسول کے گھرانے پر، کہ ایک 6 ماہ بچہ پیاس کو بجھانے کے لیے حسین اس کو لے کر آ رہے، اور یہ ظالم اور یہ کافر انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اور آواز لگائی اقطع کلام الحسین، 3 پھل کا تیر آیا، اللہ، تیر بھی وہ مارا علی اصغر کی گردن میں، وہ معصوم بچہ۔ حسین نے اس خون کو ہاتھوں میں لے کر کے آواز دی، آسمان گواہ رہنا، زمین کو آواز دی، اس معصوم بچے کا خون حسین نے اپنے چہرے پر ملا۔ کیا کہہ کے لائے تھے کہ لاؤ میں اس کو پانی پلاتا ہوں، اب کیا کہہ کے لے جائیں، کس طرح خیمے میں لے جائیں؟ جب خیمے میں واپس آئے تو اس خیمے میں اور بچے موجود تھے، بی بی سکینہ موجود تھی، اور بچے موجود تھے۔ وہ یہ سمجھے علی اصغر کو پانی پلا لائے، آواز کی بابا کیا بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، حسین اسلام کے مرکز ہے، حسین دین کا مرکز ہے، حسین رسالت کا مرکز ہے، قرآن کا مرکز ہے۔ آؤ اس پر جمع ہو جائے، اس پر جمع ہو جائے، حسین کے نام پر جمع ہو جاؤ، حسین کے ذکر پر جمع ہو جاؤ۔ یہ ذکر اس دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ کم از کم حسین کے نانا کو جواب دے سکتے ہو۔ آ جاؤ ہم سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور پھر مل کر کریں حسین حسین اور حسین، اور رہتی دنیا تک حسین حسین حسین۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور بے شک واقعہ کربلا امام علی مقام کی شہادت کا واقعہ، خاندان اہل بیت کی شہادت کا واقعہ، یہ محض صرف ایک دن کا واقعہ نہیں، یا صرف ایک ماہ، یہ کوئی ایسا تہوار نہیں کہ ایک ماہ محرم آیا اور چند دن یا ایام اضحیٰ کے گزر گئے اور اس کے بعد ہم فلسفہ حسینی یا جو اصل خاندان اہل بیت کی قربانی ہے اس کو ہم فراموش کر بیٹھیں، بلکہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، معاشرے میں بھی ہم حق کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں، اور ساتھ ہی جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اس کو اس کی اصلی حالت، اس کی اصلی شکل میں، جس کے لیے امام علی مقام نے
اپنا پورا خاندان جو ہے قربان کر دیا، خود اپنی قربانی پیش کر دی، اور آج بے شک ان کا نام تا قیامت رہے گا، تو ہم سب کو اس فلسفے کو اپنی ذات میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اپنے کمنٹ کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔